الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں ذکر پاک دے صدقے نال قبول فرمائے. استاد مکرم سید صابر حسین نقوی صاحب نو خالق کائنات اعلی مقام جگہ نصیب فرمائی. اللہ درجات وچ مزید بلندی عطا فرمائے. اس خاندان نو اللہ پاک ہمیشہ آباد و شاد رکھے. میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس آیت مجیدہ لمبی ہے لیکن اینا حصہ نصاب دیا کتاباں موجود ہے، اسلامیات موجود ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو. جڑے بندے نے نواں فرقہ بنانا ہوئے وہ یہ آیت پڑھ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سارے کٹھے ہو جاؤ. تے اس طرح دی توپ ہوئے نا تے کاٹی بندے کٹھے ہوتے ہیں. جڑے کٹھے ہو کے بہ نہیں سکتے مذہب انہوں دا کتنے کٹھا ہو. کوئی گل نہیں، ایڈی توپ تھوڑی کاٹی گئی ہے، زبردست نہیں توپ، بہت تیز نہیں کہ بندہ برداشت نہ کر سکے. باہر ہو تو جتھے آؤ اتنے تشریف رکھو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے بندے اکٹھے ہو کے اللہ دی رسی نو پھڑ لو. ولا تفرقوا، تو فرقہ بندی اختیار نہ کرو. میرے محترم سامعین، میں ہمیشہ وہ گلاں کیتیاں نے جنہاں تے زیادہ بحث نہ ہو. کچھ نہ کچھ بحث تو ہوئی جاندی ہے لیکن زیادہ بحث نہ ہو. تھوڑی جی بحث کٹ جائے تو بندیاں تک گل پہنچ جاتی. زیادہ گلاں کرنا جنہاں تے بحث کٹ ہو، تھوڑی ہو بحث ہی بحث ہوئے تو پھر گل پہنچتی. متفق نے علماء کہ اللہ دی رسی قرآن. میں عرض کی تھی یہ بحث میں مقاد تھی. بحث ادو ہوں جدوں سیاں نے نا اللہ دی رسی اہل بیت نے، وہ آندھے نہیں قرآن ہے. میں شروع قرآن تو کر. علماء نے، پرانے علماء نے یہ بھی آخیا کہ پرانے زمانے چ رسیاں وٹیاں جاندیاں سن. دو رسیاں نو وٹ دے کے ایک رسی نو لمبی کر کے دوری کر کے پھر وٹ دیندے ہم تو رسی بنتی سی. انہوں کھولیا دو ہی بندیاں سن. اسی واسطے نبی قرآن تے اہل بیت چھڈ کے رسی پرانے زمانے چ لمبی رسی وٹ کے نا جی انہوں دوری کر کے پھر وٹ دیتے جاندے سن تے رسی بنتی سی. وہ دو اسی واسطے پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. اس گل نو اہل حدیث بھی من گئے. جڑے میرے کو آخری کتاب پہنچی ہے نا جی تازی، وہ سیرت انسائکلوپیڈیا، اس کتاب کا نام ہے، 11 جلداں چ انہاں غدیر دے خطبے وچ یہ بالکل صریح بیان فرمایا کہ پیغمبر دو ہی چھڈ کے گئے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. میرے محترم سامعین، جنہاں لوگاں نے سمجھیا پہ قرآن ہی اللہ دی رسی، اسی قرآن تے ہی بحث کر لینے ہیں. جے یہی رسی ہے تے سارے دے ہاتھ چ رسی بھی ایک کے تے فرقے پھر وکھرے وکھرے. کمال ہے کہ رسی یہی ہے. اہل بیت والی گل تے بندے وہ جڑی اہل بیت والی گل بندے کرتے ہیں، کچھ بندے نو اہل بیت دی تمہیں پتا ہے مٹھی مٹھی تکلیف رہتی ہے، کئیاں نو تے بہت زیادہ ہوندی ہے تے مٹھی مٹھی بڑیاں جہاں نو وہ جنہاں نو اہل بیت دی تکلیف ہے نا مٹھی مٹھی، انہاں آکھیا وہ حدیث بھی ہے کہ نہیں. وہ حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و سنتی. نبی نے فرمایا میں تواڈے چ دو شیواں چھڈ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے تے ایک میری سنت ہے. میں اس گل تو بھی کدی پیڑا نہیں جپیا. مولا تانوں جزا دے دو. یقین کرو بندے غصہ کر جاندے نے، بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی آخیا بھی یہ ٹھیک نہیں، تار القادری نے بھی آخیا ٹھیک نہیں. نبی قرآن نال اہل بیت چھڈ کے گئے نے، اپنی اطرت چھڈ کے گئے. لیکن میں اس گل تے بھی کدی پیڑا نہیں پیا پر ٹھیک ہے نبی ایک قرآن چھڈ گئے نے تے دوسری اپنی سنت چھڈ گئے نے. چلو اتھے ہی مک جان، بندے اتھے کھلونا نہیں، اتھے بھی نہیں نے کھلونا. تمہیں پتہ ہے بغض علی ایک ایسی بیماری ہے جیڑی بندے نو ایک تھا کھلوڑ نہیں دے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جیڑی بندے نو ایک تھا کھلوڑ نہیں دیندی. اے گل کرو گے اتھے ٹر جائے گا، اتھوں اٹھاؤ گے اتھے ٹر جائے گا، اتھوں اٹھاؤ گے اتھے ٹر جائے گا.
یہ بندے نو اگر بیماری چھوٹی بہت ہوئے نا جی تو میرا خیال من جانی چاہیے، ڈاکٹر کے سامنے من نہیں جانی چاہیے. بندے نو خرک پئی ہوئے وہ کدی بھی نہیں دستا اس واسطے کہ جی بستر وکھرا کر چڑ دیں، وہ جی ڈاکٹر نو جا کے دستا. خرک ایک ایسی شہر ہے، یہ متعدی بیماری ہے، اگوں لگ جاتی، یہ بندے نفرت کرتے ہیں کہ یار سائڈ سے بہو کے سان نہ لگ جائے. سارے پنڈ ایک تھانے دار آ گیا، وہ تفتیش کرن قتل دی، اور روز ایک بندہ سی انہوں ساتھ لینا سی، وہ کون کٹ میں وہ کٹ کے اگوں سو لینا سی، آندا نہیں سی بس کا تھانے دار جو سی وہ کٹ کے تنگ آ گیا. ایک دن انہوں آپ ہی دسیا، اس بندے کا نام عبدل غنی سی، اس آخیا بھی میں یہ جان نہیں چھڑتا، اتنے کدوں تک قتل دی تفتیش ہونی ہے. پنڈ ہی آ کے بہ گیا، ہر روز سدنا آ جا بھی آ جا انہوں سدو، میں کٹنا شروع کرتا، بڑا چنگا کٹتا جی کٹ ہوئے کو. وہ آتا ایک دن میں نا ایک پاسوں کٹنا تو انج کرنا، ادھروں کٹنا تو انج کرنا. وہ آتا تینوں کی ہے؟ ہو سکے مینو چاہو صاحب خرک پئی ہو سکے دفاع ہو جا، اٹھ تو میرے سامنے نہ آئی، بس ہو سکے ادن دی میری جان چھوٹی جی. خرک بندہ دستا نہیں، جنہوں دسیے وہ اٹھا دینا. وہی بندہ ڈاکٹر کو جائے تو جا کے بالکل دس دینا ہے کہ جناب مینو خارش. یہ غریباں نو ہوئے تو خرک ہوں ہے، امیراں نو ہوئے تو الرجی ہوں. اتنا ہی فرق ہے. بیماری ایک ہی بیماری ایک ہی ہے. امیر نو ہو جائے تو انہوں الرجی ہوں ہے، تو غریب نو ہوئے تو انہوں خرک ہوں. یہ جڑی نا حضرت علی علیہ السلام دا بغض دی خرک ہے، وہ ایک صحابی نو پہ گئی. منافقہ تے اگے بغض علی ہوتا ہے نا جی، صحابی نو پہ گئی. حضرت بریدہ انہوں دا نام سی. انہاں پیغمبر نو آ کے دسیا جی میں ڈاکٹر نو بیماری دسی دی ہے نا، جی میں یار ڈاکٹر نو بیماری دسی دی، اس حضور نو آ کے آخیا یا رسول اللہ، کلے بیٹھا تھا کہنے لگا حضور میں بندیاں نو ٹھیک پہ بندے ٹر جان، میں تواڈے نال گل کرنی سی، تواڈے تو وڈا حکیم کوئی نہیں، تے میرے نا اندر ایک بیماری لگ گئی. حضور نے فرمایا کی؟ اس آخیا میرے اندر مٹھا مٹھا بغض علی رہے. وہ صحابی خود روایت کرتا ہے کہ نبی چپ ہی ہو گئے. جدو نبی چپ ہو گئے نا، کوئی ہوں ہاں حضور نے کوئی جواب نہ فرمایا، تو کہنے لگا میں دوجی باری بولیا، میں کہ یا رسول اللہ، میں آپ ہی بولیا، میں کہ یا رسول اللہ میرا پروگرام ہے کہ میرے بچوں بغض علی نکل جائے تو اندر محبت علی آ جائے. اندر نبی بالکل چپ رہے. جدو پیغمبر پھر چپ رہے، پھر میں سوچیا کی کرا، لگتا مینوں سی کہ نبی نا اس گل تو میرے نال ناراض بغض علی دی وجہ. آندا میں تیسری باری پھر رکھا، میں یا رسول اللہ میں بغض علی نہیں رکھاں گا، تے میرا دل ہے کہ تسی مہربانی فرماؤ دعا کرو. ہوں انہوں نے کچھ انعام دیتا نے، سلام بھی کیتی نے، تے آرمی چیف بھی ملے ہے. ہوں جہاں فوج دیا روٹیاں لاندا انہوں تو نہیں نہ آ کے ملیا، حالانکہ فوجی تو وہ بھی ہے نا یار. فوج کچھ کریے تو انعام ملتا ہے. فوج فوجی جامتاں بھی کرتے ہیں، نائی بھی فوجی ہے، وردی بھی انہوں کو ہے، رائفل بھی انہوں نے نام دی ہے، اور انہوں دا نمبر بھی باقاعدہ ہے، اور تنخواہ بھی لیندے نے. ریٹائر بھی ہو جان تو پھر اس تو بعد پینشن بھی ملتی ہے. انہوں نے بچوں ساری سہولتیں موجود نے. ہوں کسی نائی نو نشان حیدر تو نہیں نہ ملتا، بھاویں وہ چنگی جامت کرے. اصل گل یہ کہ وہ بہادری دے نشان دا نام حیدر، بہادری دے نشان دا. مولا علی نے تقسیم تے اسلام دے مطابق کی تھی. اس دور جہاں گھوڑے تے سوار ہو کے ہوندا سی مجاہد، وہ دا مال غنیمت حصہ اور ہوندا سی، جہاں پیدل ہوندا سی وہ دا اور ہوندا سی، جہاں کوئی تلوار ہے وہ دا ہور، جہاں کوئی تیر ہے وہ دا ہور. باقی بھی بندے محمد مولا نے تے تقسیم کرنی سی اونجے جویں عادل کردے نے. انہاں کہ ساڈے اندر وہم پہ سانو تھوڑا ملیا ہے، سانو تھوڑا ملیا ہے. وہ پھر ساڈے اندر نے وہم ہے، وہ دی وجہ تو اسی ترے چار بندے بہ کے نا گلا شکوا کرتے رہنے حضرت علی دا. وہ اپنے گھر بیٹھے نے جنہوں کا تر چھڑیا، آپ اتنے حاضر ہوئے تے فرماندے نے کہ دو چار اور بھی آنے بندے، لیکن میں تواڈے سامنے حاضر ہاں. آندا نبی گل چپ، پھر نبی چپ. جہاں چوتھا فیصلہ وہ صحابی نے آپ کیتا ہے، انہوں سنو گے تو مجلس گلزار بن جائے گی. اس آخیا میں نے اب سوچا کہ کس طرح پیغمبر راضی ہو سکتے ہیں. یہ صحابی دی سوچ ہے. اس آخیا یا رسول اللہ بس آخری بات یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیے، میں دوبارہ اسلام کی بات مولا تعالیٰ جزائے، ہاتھ بڑھائیے. سبحان اللہ، کمال ہے. ایک کتاب ہی اہل سنت نے لکھی، اہل سنت خصائص علی کتاب کا نام ہے.
اور اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے، ظہور احمد فیضی انہوں نے لکھی ہے، میرے کو موجود ہے کتاب۔ وہ فرماندے نے کہ حضرت بریدہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں تجدید اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ تجدید اسلام پر وضو ٹوٹ جائے تو تجدید وضو کری دے، یا شک پہ جائے تو تجدید وضو کری دے۔ ایتھے دسن والی گل کوئی نہیں، میرے استاداں دا کار ہے۔ ہاں البتہ وہ آندا ہے پھر تکلفون بھی نبی نے نہیں کہا کہ نہیں ضرورت نہیں۔ ہائے ہائے، تکلفن بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، تو بہرحال مسلمان تو ہے ہی۔ فرماتے نے پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پہ دوبارہ محمد کی بیعت کی۔ یہ مطلب ہے جس کے اندر بغض علی کی خواہش آ جاتی ہے وہ مسجد سے نہیں نکلتا، اسلام سے۔ یہ جڑا قبلہ بغض علی ہے نا، یہ بندے نو کسے کم جوگا نہیں چھڑ۔ جنہ دے اندر بغض سی نا اہل بیت دا، انہاں آکھیا کہ اہل بیت نو کتے اگے پیچھے کرو تے وچ سنت ہی رکھ دے کہ نبی دو شیواں چھڈ کے گئے نے، ایک اللہ دی کتاب تے ایک سنت۔ پھر سنت دی واری تسی چپ کر جاندے ہو۔ میں انہاں نو ٹکا کے آکھو میں تے بحث کرنا چاہنا، میں تے دلائل دینا چاہنا، میں اس انسان کامل دا شاگرد ہاں جس پوری زندگی دلیل نال گل کیتی تے او دی دلیل دے اوتے کوئی بندہ ہاتھ نہیں رکھ سکیا، انگلی نہیں اٹھا سکیا۔ ایسے ایسے دلائل دے کے گئے نے، وہ دلائل نال ہی اسی بچے ہیں، ورنہ اسی کیڑے عالم ہاں۔ ایویں حکا پایا ہے عالماں دا 2-3 دن بس۔ جی مینوں مول صاحب آندے تھے حکا پان دی اجازت کنے دسی ہے؟ میں کہا میری نانی نے دسی، اور سچی گل ہے میری نانی نے دسی۔ انہاں کہا کمال تو حکا پانا، بس انہاں مینوں کمال حکے تو آکھیا ہے، آ تے رنگ ایویں لگ گئے۔ مولا تو انہوں جزا دے، بہت شکریہ کرو، بہت مہربانی۔ ہاں میں پکی گل پہ کرنا میرے عزیزو، میں عرض کرنا انہوں نے تو زیادہ بندہ خدمت ہی نہیں کر سکتا جڑے وہ وہمی سن۔ پھر جے بندہ کٹھڑ پوے تو وہ آخر میرے کپڑے خراب کر چھڑیں، جے گلے کپڑے نو بندہ ہاتھ لا لیا پھر دھو کے نچوڑن لگ پہ سن۔ انہوں نے خدمت نہیں انہیں ایڈی کرائی، بس ایویں دعا دیتی۔ مولا تو انہوں جزا دے۔ میرے عزیزو میں دلیل عرض کرنا چاہنا، چل ایتھے ہی مکوائی جنہوں پنچایت آندے نا جی، پنچایت چ بندے ایویں بیٹھے ہوندے نے جویں ایتھے بیٹھے نے، کو اوتھے منجی ڈٹھی کو پراں بہ گیا کو اوتھے بہ گیا۔ میں پنچایت ہی پہ سمجھ، پنچایت چ بندے جدوں گل مکانی ہوئے تے سچا بندہ کی آندا، سچا ہوئے صحیح، وہ کی آندا، وہ آندا گل سن بھائی جویں تو آنا اونج ہی کر لینے۔ جدوں بندہ آندا نا جویں تو آنا اونج کر لینے، سمجھو بندہ پیڑا ہے، ورنہ بندے کسے تے کتے گل پاندے۔ لوگ آندے نے وقف تے دلائل دینے، جیڑا پنچایت چ آکھے نا بابا جی کہ لو جی جویں تسی آنے جویں تسی راضی انج کر لینے، لیکن بڑا لیکن تو بعد گل کردا نا او سٹ ماردا رہ رب دا نا۔ میں لیکن تو پہلا پیانا، چل جویں مولوی تو آنے نا اونج من جانے کہ نبی ایک قرآن چھڈ گئے تے ایک اپنی سنت چھڈ گئے۔ بھائی میں تواڈے کولوں پرانے شیعہ بیٹھے میں معذرت پہلا کر لینا، تساں یہ گل منی نہیں، کیونکہ نبی قرآن تے اہل بیت ہی چھڈ گئے، میں صرف پنچایت مکان واسطے گل پہ۔ یار پنچایت جو تے اٹھنا نا کہے طریقے لے بھائی، جے نبی قرآن نال اپنی سنت چھڈ گئے نے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں، پیغمبر نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم میں پہلا تے من کہ جڑا کہہ رہا سی وہ ہو رہے، جڑا تم نے ہو۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری سنتی، میری سنت ہے۔ نالوں نال جڑا کام ہوتا جائے نا، تو انہوں پتہ ہے جڑے درزیاں دا کام کر دینا وہ کئی باری ٹاگا ٹاپ کر جاندی ہے، سوئی وچ لگدی نہیں، تھرڑا ٹاگا پھڑدی نہیں، وہ 2-3 پونجی اج کر کے لائیں انہوں اندر ٹاپ کر دی ہے سوئی، وہ ٹانکا لگتا ہی نہیں۔ وہ پھر جڑا سیاح بندہ ہے انہوں پھر چک کے پیچھے رکھ لینا تھوڑا، یار کوڑا جا بڑے ہوتا چک کے نا پیر نو پیچھے رکھتا ہے، لا کے چھڑتا ہے، لا کے چھڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خلا نہ رہ جائے، جیڑا ٹاپ پہ سوئی کر دی ہے نا انہوں پچھوں رکھ کے ایک باری پھر پر کر لی، اتنے جا کے جو پھر پچھوں لیا کر سلائیاں لانیاں نال ہی پر کر لیے۔ یہ مطلب ہے نبی ایک قرآن چھڈ گئے، اگر اہل بیت نہیں چھڈ گئے تو پھر سنتی
یہ جی چھوٹی یہ وے یہ نسبت اپنی دی طرف ہے. یہ مطلب پھر قرآن تے ہاتھ رکھ پھر اپنی سنت ہی چھٹ گیا نا کسی اور دی تے. کمال ہے بھائی کمال ہے. بہت شکریہ. یہ تو میں گل کی ہے میں پچھلا ٹانکا نال ہی لا چھڑیا ہے. جدو لوگ آکھیا نا حضرت علی کو آپ کو ہم حکومت دیتے ہیں 3 باتیں ہیں. آپ قرآن پہ عمل کریں گے سنت رسول پہ عمل کریں گے اور سنت شیخین پہ عمل کریں گے. میرے مولا نے فرمایا سنت رسول ہی کافی ہے. کمال ہے. تیسری کسی دی سنت ہے ہی نہیں. جے نبی نال سنت بھی چھڑ کے گئے نے تے اپنی کتاب اللہ دی کتاب تے سنت اپنی یہ تے مزید دلیل دین لگا. چلو مک گئی گل. اگلی گل دا تانوں ایڈا لطف آنا ہے کہ ذہن ضرور مل جان گے بھاویں بندے اگے پیچھے بیٹھ ذہن مل جان گے. اگر نبی اس قرآن نال اپنی سنت چھڈ گئے نے یہ مطلب ہے نال اپنی سنت چھڈ گئے نے. یہ مطلب ہے پھر جنہ آکھیا سی یہی کافی ہے جھوٹا ہی نکلے نہیں نا. سن دو یار میں اہل بیت کی گل ہی نہیں کر رہا میں سنت کی گل کر رہا. یا نبی قرآن چھڈ گئے نے تو یا اپنی سنت چھڈ گئے نے. کلا تو پھر بھی نہیں نا کلا تو پھر بھی نہیں نا. یہ مطلب ہے اگر اہل بیت نو قبلہ نہیں بھی چھڈ کے گئے تو پھر کلا قرآن تو پھر بھی نہیں نا سنت چھڈ کے گئے نے. اہل بیت دی بندے نو سمجھ آؤندی. بابا جی ایک اور گل کرن لگا تہاڈی دعا کافی ہے. جہاں لوگ آتے نا سارے اہل بیت نے ساری اہل بیت نے ساری اہل بیت نے جی انہوں یقین ہوں نا ساری اہل بیت نے تو انہیں سنتی والی گل ہی نہیں سی کرنی. تساں غور ہی نہیں فرمایا. بہت شکریہ. اگر بندیاں نو پتہ ہوں نا کہ صحابہ بھی اہل بیت نے تے نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے تے نبی دی اولاد بھی اہل بیت ہے تے بندیاں سنتی والی روایت لے آنی نہیں سی کیونکہ سارے وچ ہی سن نا. کیا بات ہے بھئی قرآن نال اگر سارے ہی اہل بیت نے تے دا مطلب ہے پھر آل رسول بھی بچ صحابہ رسول بھی بچ تے ازواج رسول بھی بچ اندروں انہوں نے پتہ ہے اوہی نے وہ اہل بیت دے متعلق پتہ نے. میرے کو نا ایک اسلامیات پہنچی ہے 5ویں جماعت دی وہ الحمدللہ اجے وہ چھپدی سی پئی جدوں چھاپ فوراً مینوں وہ جڑے مستور سن نا سید زادی سی اس بورڈ دے وچ سی جڑا نصاب لکھ دیں انہوں نے مینوں بھیج دیتی بڑی پرانے پہلے ہی بھیج دیتی بعد چ سکولاں چاہیے. یہ پرویز علیہ صاحب نو جان دو تھوڑا بہت. پرویز علیہ صاحب جو وزیر اعلیٰ سن یہ پرویز علیہ صاحب نو جان دو تھوڑا بہت. پرویز علیہ صاحب جو وزیر اعلیٰ سن انہوں نے مولوی ملے تو انہیں آخیا وزیر اعلیٰ سن انہوں نے مولوی ملے تو انہیں آخیا بھی کتاباں جو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھو. جتھے حضور دا نام آئے اتنے لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شیعہ علماء نے آخیا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ درود اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ہے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہیے. وہ پھر ساڑھے مولوی تھوڑے ہوندے نے اتنے بورڈ جاتے انہوں نے بہتے ہوتے یہ ساڑھے مقابلے تے ہوندے سارے کٹھے ہو جاندے نے اگے پیچھے ایک دوجہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھا. سنت بھی تے دیوبندی دوست بھی وہ سارے کٹھے ہو کے کہنے لگے صلاح نہ کر لی پہلے دی. انہوں نے آخیا پرویز علیہ صاحب نو کہ چور صاحب گل لے کہ جے آلے ہی ضروری بچ رکھوانا ہے نا تے پھر اساں وچ اصحابے ہی بھی رکھوانا. او چودھری سنوں نہ کٹھی تو میں تو سانوں کی طرح میں تسی مولوی ہو سارے عالم دین ہو سا کسی نو کیوں ناراض کرنا اور پا لو جنوں پانا جیسا. انہاں نصاب دیاں کتاباں چ لکھوا ہی چھڑیا آلے ہی و صحابہ ہی بلکہ میرے کو کتاباں موجود نے 3 دی بھی 4 دی بھی 5ویں دی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم میرے کو موجود ہے کتاب آلہ و صحابہ. بندے سمجھتے ہیں شیعہ نو بہت تکلیف ہوگی گی جہاں ساڑھے علماء سن وہ شریف آدمیاں نو تکلیف تو ہوئی لیکن وہ کی کر سکتے ہیں اڑ کے ٹو رہے. مینو ویسے کوئی تکلیف نہیں مینو کوئی تکلیف نہیں ہو. بچیاں نو 10 چھڑیا ہے آلے ہی اور ہے اصحاب ہی. سبحان اللہ. بھائی مولا تو انو جزائے خیر دے لے وہ تے روڑا مکہ جے نا
تے کمال ہے کہ آ جڑی نا آیت مباہلہ یہ 5ویں جماعت چ رکھی نے 5ویں چ ہی ہونی چاہیے سی کنویں جماعت چ یار 5ویں جماعت آیت مباہلہ دے نال جڑی لکھی نا تحریر ایڈا لطف مینوں آیا پڑھ کے میں ادوں دی کول رکھی ہے انہوں میں بیان کرنا فائدہ انہوں کوئی نہیں ہویا فائدہ ہونا سی جے میرے ہاتھ گل نہ ہوندی انہیں کمال کیتی ہے فرماندے کہ جب مباہلہ طے ہو گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نکلے ایتھوں تک تو ہمیں پریشانی ہوئی ہے پہلا آلہ ہی نال اصحابہ ہی تے اگوں سارے جی رضی اللہ اگے پتہ نہیں انہوں کو اللہ لکھوایا ہے کہ انہوں نے پلیکھا لگ گیا ہے یا میرے مولا دے کام نے اسی تے غریب آدمی اٹھ کے ٹور آئے ساں اگوں لکھ دینے کہ جب حضور حضرت علی رضی اللہ زہرہ رضی اللہ حسنین رضی اللہ عنہ ان کو لے کے جب نکلے نا مدینے سے باہر تو نبی نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کے کہا یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بہت شکریہ بابا یا اللہ چلو ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے رضی اللہ بھی ہو جان تو جوڑ نہ دا پھر بھی کوئی بہت شکریہ یہ مطلب ہے جدو لکھیا نے نا دو چیزیں چھوڑ کر ایک قرآن اور ایک میری سنت یہ مطلب ہے قرآن کلا نہیں نبی اپنی سنت چھڑ کے گئے جدو نے لکھ چھڑیا کہ نبی آکھیا آ میرے اہل بیت نے تے جے نبی دو شہمہ چھڑ کے جان یہ مطلب ایک قرآن ہویا تے ایک ہوئی ایک قرآن چھڑ گئے نہیں تے ایک ہوئی جنہوں نے آکھیا میرے اہل بیت ٹھیک یہ تے سدھے سدھے نظر آ گئے ایک قرآن چھڑ گئے تے ایک انہوں نے چھڑ گئے اج انہوں مباہلے چ لے کے گئے سن تے جڑے انہاں جیسے سچے تے معصوم ٹھیک ہو گیا نا ٹھیک ہو گیا ہن جڑے بندے دس دے نے پی قرآن نال سنت چھڑ گئے جویں اسی پہ دسنے ہاں پی او اہل بیت آ نے تے نبی آکھیا آ نے تو دسو سنت کتھے وے جنوں بندہ آکھے آ تواڈی کیا بات ہے مولا جی تانوں جزائے خیر دے بہت شکریہ کہ بلا آخر نشاندہی تے کرنی ہے نا یعنی اہل بیت دی تے نشاندہی ہو گئی کہ بلا بہت مہربانی نشاندہی ہو گئی وہ سنت دی بھی تے نشاندہی کرنی چاہیے یا استفادہ تے کرنا ہے نا بھئی قرآن تو بھی کرنا ہے تے سنت تو بھی کرنا ہے قرآن تے اہل بیت تو کرنا ہے تے قرآن دی نشاندہی ہے تے اہل بیت دی بھی نشاندہی قرآن نال اہل سنت دی کی نشاندہی دسو نا کی میں ایک مولوی نو کہہ لیا میں یار دسو بھی قرآن نال جے اہل بیت ہوں پھر تے سدھے سدھے پہ دیکھ دینا کہ آن تے جے قرآن نال نبی اپنی سنت چھڑ گئے تو او کی وہ تے دسو وہ سوچ سوچ کے اندر نبی پاک قرآن دے نال نہ اپنا طریقہ چھڑ میں چلو سمجھ کچھ نہ کچھ آئی چلو کچھ نہ کچھ نیڑے لگ گیا میں کہ تھوڑا جہا اگے بات ذرا تشریحاً تھوڑا جہا اگے یعنی طریقہ نبی چھڑ گئے جی میں قرآن چ میں تن میں آپ دس دینا قرآن چ نماز دا حکم ہے طریقہ نبی دس قرآن چ روزے دا حکم ہے طریقہ نبی دس قرآن چ حج دا حکم ہے طریقہ نبی دسیا قرآن چ 7 طواف دا ذکر نہیں 7 واری سعی دا ذکر نہیں قرآن چ سجدے کنے نے رکوع کنے نے رکعتاں کنیاں نے کوئی ذکر نہیں یہ مطلب سارا کوئی سنت چ ملتا ہے میں سمجھ آؤں ہے ایک نبی قرآن چھڑ گئے نے ایک نبی اپنا طریقہ مہربانی طریقہ ہوں میں کہا ایک تو دسنا ہے آخری گل ہو سکیا کی میں کہا جا نبی دا طریقہ ہے او کدے کولوں لین کمال ہے بھائی کمال بھائی پیغمبر سنت بھی قبلہ چھڑ گئے تے اپنا طریقہ چھڑ گئے وہ طریقہ بھی تے کسے کو لینے مینوں آندا کہ میں تو گل پہ کرنا میں کہا میں ایویں دی گل پہ کرنا پہ جیڑا بندہ منجی تے رش پیا ہوئے تے کسی دی چوڑی چ بہ جائے لوگ آندے یہ کیڑا طریقہ ہے اتھے بہو مطلب ہے کوئی تھان ہے جتھے بہنا میں بندے بڑے 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 بے طریقے گلا کر دیں یہ اصل طریقہ جڑا اصل طریقہ سکول جاندے سن سب تو پہلے اسمبلی ہوندی اسمبلی وچ کھلو کے دعا ہوندی تلاوت تو بعد نعت تو بعد دعا پھر ترانہ اس تو بعد کلاساں جانا ہے وہ بھی لائن چ کوئی طریقہ ہوندا ہے کوئی طریقہ ہوندا ہے جڑا انے واہ اڑدا جائے لوکاں دے کوئی طریقے دی گل کر میں کیا سارے بچیاں نو طریقہ آوندا ہوئے تے فرسٹ کیوں آوندے نے تے سیکنڈ کیوں سبحان اللہ
میں کہ روز اسی آنے یار کو طریقہ سکھ لے. جیڑا بندہ 8-9 چھوٹیاں لاچیاں منہ چ پا کے اتوں پانی دا گلاس پی چھڑے سواد نہیں انہوں آنا. تو طریقے نہ کھادی ہوگی تو لاٹیاں ثابت نہیں نہ نگائی دی ان دے چترا پہ چتھیے تو دا اصل لطف آتا ہے نا. اچھا 10-15 لاچیاں بھی بندہ کھا کو تو پانی پی چھڑے دے سواد کا دا سواد یہ مطلب انہوں لاچی انہوں لب گئی ہے طریقہ او دے کول نہیں. کیڑی مثال دیں تسی اے جننے کرنے نا الحمدللہ سلیم میں جس گھر چ جا کے آکھو واری واری چیک کر لو چاہ ہر کرو بنواؤ جے ایک سواد آ گیا تو میں اتھے نہ نہیں ایک جیسا سواد نہیں ہو. جتھے جاؤ گے انہوں دا اپنا ایک طریقہ ہے بھی انہاں پتی کنی پانی ہے انہاں دودھ کنا پانا ہے انہاں چینی کنی پانی ہے انہاں سونف پانی ہے کسے نے وچ لاچی پانی. لیکن ہر گھر دا ایک طریقہ ہے. ساڈے کول ایک نا ساڈی پھپھی جان ہوندے سن انہاں سارے پھپھی جانی آندے سن برادری دی گل نہیں زمیندار سن تے پھپھی جانا بیچارے فوت ہو گئے تے ہر روز ایک ہی ٹیسٹ آندا سی. تو 11 محرم نو بیٹھ کے گلاں ہون لگیاں پہ محرم کیسا گزریا. تو ایک منڈا آندا بھی پھپھو جی جڑی تساں چاہ بنائیے 10 دن پہلے دن بھی وہی سواد سی تے تہاڈا ہاتھ ایسا ہے طریقہ تہاڈا ایسا ہے آخری دن تک درمیان چ ایک دن ہوندا ہے نا کسے ایک دن میں ٹیسٹ بدلیا ہوئے. پھپھو جی بڑے راضی ہوئے تو کہنے لگے پتر میں جو بنا دی سا تینوں کیویں پتہ لگا کہ ٹیسٹ ایک دن روز پیندا سا اس کہ روز پیندا سا ایک دن سواد نہیں ہے. جے تانوں کدھر پریکھا لگ جاندا تے کسے دن سواد بھی تے آ ہی جانا. یہ بھی تو ایک طریقہ ہی ہے نا. میں نہ ہر بندے تے بہن دا طریقہ ہے ہر بندے تے ساؤنڈ دا طریقہ ہے. کئی بندے ستے ہی انج ہوندے نے اور بندے آندے نے پر دفعہ کرو اٹھاؤ سوئے یہ کیڑا طریقہ ہے نا جی. مہربانی میں کہ تو دس جی پوری زندگی بے عیب ہے او دا طریقہ کدے کولوں لینا. کمال ہے یار نبی دے کھان دا طریقہ ہے حضور دے بہن دا طریقہ ہے نبی دے بولن دا طریقہ ہے نبی دے بچپن دا بچپن والا طریقہ ہے جوانی دا جوانی والا طریقہ ہے بڑھاپے والا بڑھاپے والا طریقہ ہے. میں کیا نبی قرآن نال اگر طریقہ چھڈ گئے نے وہ بندے کون نے جنہیں نبی دا طریقہ دسنا ہے. وہ لفظ بدل کے آندا ہے کھاؤ گئی طریقے تے 15 منٹ لگ گئے سن. یہ مطلب ہے مصطفیٰ قرآن نال کوئی بندے چھڈ گیا جنہ دا کردار محمد دا کردار. سبحان اللہ شکریہ قبلہ. کچھ لوگ چھڈ گیا جنہ دا کردار رسول دا کردار جیسا ہے. اور تو دس دے میں کہ زمین گوڑے بندہ جیوں ترے ٹردے ہی جائے ٹردے ہی جائے ٹردے ہی جائے انشاءاللہ ایک دن پھر پھالی ہی ہوئے گا. میں تو پینڈا بڑا کیتا اہل بیت نو کٹ کے سنت پان دا آ پھر اوتھے ہی گئے. یہ مطلب ہے اگر نبی قرآن نال کردار چھڈ گئے نے تے میرے انگو کھلے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جڑا تیرے گھر قرآن ہے او دے تے رکھ لے یا اینو چیک کر لے بھی او یہ تے رکھ لے. مینو وہ لوگ دس جنہ دا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے جنہ دی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے جنہ دا بڑھاپا رسول دے بڑھاپے جیسا ہوئے. کردار محمد او دس سکتے نے جنہ دا ظاہر بھی نبی جیسا ہوئے باطن بھی نبی جیسا. سوائے اہل بیت تو کوئی نہیں سوائے اہل بیت تو شکریہ اب قبلہ سوائے اہل بیت تو کوئی نہیں. سر الشہادتین ایک کتاب ہے سر الشہادتین 2 شہادتوں کا راز. بابا جی شکریہ. 2 سر الشہادتین تسنیہ ہے نا مغربین مشرقین سبتین حسنین. سر الشہادتین 2 شہادتوں کا راز. وہ جو محفوظ کر کے کتاب کر دیئے فلسفہ شہادت وہ پروفیسر طاہر القادری تھی وہ میرے کو موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شہادت ایک ایسا درجہ ہے جو انسان کو نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات. اگے وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جس درجے اور کمال میں اللہ نے رکھے ہیں کوئی درجہ اور کمال ایسا نہیں جو محمد کے پاس نہ. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کی زندگی جس طرح بھی گزرے
یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو کے شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ مرتبہ ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ اب اللہ مصطفیٰ کو کسی درجے سے معروم تو رکھنا نہیں چاہتا، لہذا نبی اگر شہید نہ ہو تو شہادت والا درجہ محمد کو نہ ملے تو پھر یہ نبیوں کے سلطان کیسے؟ اس لیے کہ پچھلے نبیوں میں تو شہید گزرے۔ قبلہ بہت شکریہ، میں سنت طریقہ تے کردار تے مینوں یاد آیا، میں اتوں پڑھنا۔ فرماندے نے کہ پیغمبر کو اللہ شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ پیغمبر کو کسی مرتبے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ حضور ختمی المرتبت ہے۔ کیا بات ہے، ختمی المرتبت، جس پہ مرتبے ختم ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جتھے مرتبے مک جان کی کیڑی گل کر پتہ نہیں انہاں دی روح اتنے موجود ہے کہ گل میں کتنے پاسے کھڑنا تو کنیاں گلاں ہور آ جاندیاں۔ تانوں پتہ ہے ہر نبی نبوت دے مرتبے تے رسالت دے مرتبے تے اللہ جننے مرتبیاں والے سن معراج والی راتیں کٹھے کر کے آکھیا ایدے پیچھے نماز پڑھ۔ میرے نبی ادن پوری دنیا نو پتہ لگا کہ ختمی المرتبت نے، تاکہ ہر مرتبے والا دے پیچھے کھلوے۔ کوئی 2 رکعت نماز انہاں دی قضا نہیں سی ہوئی جڑی ضرور قبراں چوں اٹھا کے اللہ نے پڑھانی سی۔ اللہ بندیاں جیوندیاں تے نیند غالب کر دیتی، بندہ اٹھن ہی کو نہیں دیتا۔ تاویں 18,000 سال دی رات سی، کسے نو جاگ ہی نہیں آئی، بندے سواں چھڑے تے نبی اٹھا لے۔ نبی قبراں چوں اٹھا کے مسجد اقصی کٹھے کیتے تے اللہ فرمایا اے دے پیچھے مرتبے والے کھلو ہوئے، صفی اللہ دے مرتبے والا بھی پیچھے، نجی اللہ دے مرتبے والا بھی پیچھے، ذبیح اللہ دے مرتبے والا پیچھے، خلیل اللہ دے مرتبے والا پیچھے، روح اللہ تے کلیم اللہ دے مرتبے والا پیچھے۔ اے سارے پیچھے سن، پیچھے میرے نبی اگے کھڑ کے نماز پڑھائیے تے میرے نبی کی بنے ختمی مرتبت، اینو آندے نہیں ختمی المرتبت۔ اللہ دیا بندیا پھر کافر اسیاں، اے جدے اگے پچھلے نبی نہیں کھلوندے امتی ہو دے اگے کیسے کھڑا؟ اور میرا نبی یار ختمی المرتبت ہے، میرا نبی صرف نبی نہیں، نبیاں دا نبی، جے رسول ہے تے رسولاں دا رسول ہے، تے جے ولی ہے تے علی دا بھی ولی ہے، جے امام ہے تے حسن دا بھی امام ہے، حسین دا بھی امام۔ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جڑا میرے پیغمبر گن دے۔ وہ فرماندے نے شہادت دا مرتبہ اللہ دینا چاہتا سی پیغمبر میں، پھر وہ فرماندے نے پھر اللہ نے شہادت دا مرتبہ دینا بھی چاہتا ہے، لیکن نبی اگر قتل ہو جاندے، اگر نبی پاک نقل کفر میں قتل ہو جاندے تو وہ فرماندے نے وہ کام بڑا خراب ہونا سی۔ یہ پنجابی یہی بن دی، بہت شکریہ، پنجابی یہ بن دی ہے پہ فرماندے نے کام بڑا خراب ہونا سی، قتل ہو جاندے۔ قتل 2 طرح بندہ ہوتا، یا زہر نال بندہ دنیا تو جاندہ ہے قتل ہوتا ہے، تے یا بندہ تلوار تیر نیزے نال قتل ہوتا ہے۔ اصل 2 ہی گلاں، ایک نو شہادت سری آندے نے، ایک نو شہادت جہری آندے۔ وہ آندے نے شہادت جہری انہوں آندے نے جہاں ظاہر بظاہر تلواراں تیراں نال قتل ہو، شہادت سری انہوں آندے نے راز دی شہادت۔ ہائے ہائے، پروفیسر طاہر القادری فرماندے نے سر و شہادتین سے میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ دونوں شہادتیں دینا چاہتا۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے اہل معرفت، مصطفیٰ کو اللہ دونوں شہادتیں دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سری شہادت پہ بھی نبی فائز ہو جائے اور شہادت جہری پہ بھی پیغمبر فائز ہو جائے، تلوار والی شہادت بھی پیغمبر کو ملے اور زہر والی شہادت بھی پیغمبر کو ملے انہاں دے مکتبہ فکر دے مطابق۔ ساڈے ویسے بخاری تے لکھیا کہ پیغمبر نو زندگی دے آخری حصے وچ بھی زہر دیتا گیا، لیکن وہ اس زہر تے زیادہ بھار نہیں پاندے جڑا آخری وقت دیتا گیا ہے۔ وہ پاندے نے خیبر چ ایک بی بی نے روٹی پکائی سی اپنے دلوں، وہ دے چنے زہر پایا سی تو پیغمبر نو زہر دیتا گیا، لیکن اللہ نے اثر نہیں ہون دیتا۔ تلوار یا تیر حملے ہوئے نے احد وچ، اللہ نے اتھے بھی شہید نہیں ہون دیتا، سرکار نو قتل نہیں ہون دیتا۔ فرماتے نے اللہ مرتبے بھی دوویں دینا چاہتا ہے، تلوار وج دیے پھر بچا لیندا ہے، زہر ملتا ہے پھر بچا لیندا ہے۔ راز کی ہے، اس راز وچ کھورے کنی کو مجلس ہے،
پروفیسر طاہر القادری اجے زندہ ہے، وہ آندہ ہے کہ اصل میں اللہ مصطفیٰ کو زہر دیا گیا تو قتل نہ ہونے دیا، تلوار چلی تو قتل نہ ہونے دیا. کیوں؟ وہ لفظوں نہ لکھے نا جی، میں نے جو کہ نہیں. وہ فرماتے ہیں دراصل کچے کچے مسلمان تھے، تو سا صرف کچے چوڑ ویکھے نے. چوڑ کئی باری نا، کئی چوڑ ایسے ہوندے نے جیڑے سائڈ تے لگ جاندے نے، پتیلے دے وچ سائڈ تے لگ جاندے، جیڑے سائڈ تے لگ جان وہ کچے رہ جاندے، اور وچ کدھر آؤں تے تاں جیڑے چوڑ پتیلے دے سائڈ تے لگ جان، کڑچے دے وچ نہ آؤں، وہ کچے رہ جاندے. تے جتھے نبی آکھے نہ لڑو تے بندے سائڈ تے لگ جان، وہ بھی کچے رہ جاندے. طاہر القادری فرماندے نے کچے کچے مسلمان تھے. ایڈے کچے ہوندے نا جی چول وچ 2 4 5 دانے رہ گئے، اے پکیاں دا بھی سواد گواش. ہن میں صحیح گل دساں، 2 3 وچ کچے آ جان، بندہ 2 واری اج کر کے آندا کنے پکائے، پاویں بیوی پکائے ہون، وہ آندی کڑی پکائے. پکائے وہ نہیں ہوندے نے، کڑی پکائے. جھوٹ تو نہیں نہ بولدی، وہ بھی تو کسی دی کڑی ہوندی ہے. نبی پاک نے ایک بندہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مینوں نہ سواری چاہیے. پیغمبر نے فرمایا ایک صحابی نو پہ انہوں اتھوں نہ ان اونٹ دا بچہ دے. وہ پیچھا پرت کے آ گیا، کہنے لگا جی میں بچہ کی کرنا ہے، میں نا اونٹ تے سواری کرنی ہے، میں کم شم کرنا ہے. تے حضور فرماندے نے جڑا بچہ ہوندا اونٹ دا بچہ ہوندا وہ بھی تے اونٹ ہی ہوندا. جڑا مطلب بڑا سارا دینا وہ کسی دا بچہ نہیں ہونا، وہ بھی تو کسی اونٹ دا ہی بچہ ہونا ہے. یہ تو مطلب زوما نہیں کرنا. کئی باری سرکار دے دور بھی ہوندیاں رہی ہیں. حضور نے فرمایا جی میں تینوں آخیا اونٹ دا بچہ دینا ہے، وہ میں تینوں پاویں کڈا بڑا دیا، آخر اونٹ دا ہی بچہ نا. آندا جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. ایویں پھر بی بی اپنی عزت بچاؤ واسطے آندی ہے کہ کنے چاول پکائے نے، کچے وچ آندے نے پے، وہ آندی کڑی پکائے نے، کیونکہ آپ بھی کسی دی کڑی ہوندی. وہ بندے نو سمجھ آندی ہے بھی یہ میری کڑی دی گل پی کر، میری بچی دی گل پی کر دی. وہ پھر درگزر کرتا ہے، کیونکہ بیوی تو معاف نہیں بندے کرتے. تو جب بچی اپنی نے پکائے ہو تو پھر اندر چلو کوئی گل نہیں، بچی جاچ پہ سکھتی ہے نا، جاچ پہ سکھتی ہے. اتوں میں صاحب لایا ہے دھی ہوندی ہوے جڑی ماں دی عزت بچا. صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے. دیکھ لو دھی نے عزت بچا لئی ہے نا، جڑی عزت دی پائی آ وہی تے دھی ہوندی. کچے چاول 2 منہ چ آ جان تے ساری دیگ دا بیڑا. لوگ آندے نے دیگ کچی، دیگ کچی. کدوں ساری کچی؟ تھوڑے جا وچوں کچے نے. تے لوگ اندر دیگ کچی رہ گئی، دیگ کچی رہ گئی. یہ مطلب ہے کچے تھوڑے بھی ہونا تے پکیاں نو بدنام کر دیں. منافق بھاویں تھوڑے ہی سن صحابہ نو تے بدنام کر گئے. سار اٹھاؤ بھائی. طاہر القادری فرماتے ہیں اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا. زہر دی گئی تو بچا لیا، تلوار چلی تو بچا لیا. کیوں؟ نتیجہ سنو جی. فرماتے ہیں اللہ کچے کچے مسلمانوں کو نظر میں رکھ کے محمد کو بچاتا رہا. اگر محمد قتل ہو جاتے تو کام خراب تھا. کیوں؟ انہوں نے جملے نے اور فرماتے ہیں اللہ جانتا تھا جو محمد کے قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ جاتے ہیں، قتل ہو گئے تو یہ دین ہی چھوڑ جائے. صدقہ جاواں، شکریہ شکریہ. جو نبی کے قتل کی خبر سن کے میدان چھوڑ جاتے ہیں، اگر پیغمبر قتل ہو گئے تو یہ دین سے پھر جائے. لہذا اللہ بچاتا رہا لیکن مرتبہ بھی دینا چاہتا تھا. لہذا اللہ نے 2 شہزادوں کا انتخاب کیا جو نانا کی جگہ پہ شہادت دیں، اور شہادت وہ دیں شمار محمد کی شہادت ہو جائے. سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز. وہ فرماتے ہیں ایک شہزادے کے ذمے شہادت سری آئی، زہر والی شہادت، اور دوسرے کے ذمے تلوار اور نیزوں والی شہادت آئی. اسے کہتے ہیں شہادت جہری. طاہر القادری صاحب نے لکھے اگلا جملہ. وہ فرماتے ہیں اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے صحابہ کرام تھے
اللہ نے علی ہی کے بیٹوں کا انتخاب کیوں کیا؟ دارالقادری صاحب پکے اہل سنت میں پکے، وہ علامہ اقبال جن نے بھی کھورے شیعہ نہیں، علامہ اقبال پورا شیعہ تو نہیں جی، لیکن وہ اپنے مطلب خود فرماندے نے اپنی ایک نظم لکھی وہ جو فرماندے نے کہ ایک بندے نے پوچھا ہے کون ہے، تو خود ہی فرماندے نے کہ میرے گوانڈی نے انہوں آکھیا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، کیوں؟ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان، وہ تمام صحابہ سے حضرت علی کو افضل مانتا ہے اور یہ شیعت ہے یہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اچھا دارالقادری صاحب پتہ نہیں سبحان فرماندے نے علامہ اقبال نو کسے پوچھا تیرا مذہب کیڑا ہے، تو فرماندے نے کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال بندہ حقیر بو ترابی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دارالقادری صاحب نے جڑا فدق تے بیانات دیتے نے وہ بھی شیعت دے خلاف نے، جڑا کرتاس تے بیانات دیتے نے قصہ کرتاس تے وہ بھی شیعت دے بالکل خلاف نے، وہ اینے بھی میرے صاحب نال شیعہ نہیں، اینے پورے پکے اہل سنت نے۔ وہ چونکہ حضرت علی نو صحابہ شامل کر دے نے بھئی تاں ہی آکھا نے بھئی ہور صحابیاں دے بھی تے بیٹے ہیں سن، یار یہ بھی تے کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ کا کام نہیں تھا نبی کی جگہ پہ قربانی دینا یا شہادت دینا، یہ آل کا کام تھا؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ میں بڑی باریکی نہ دیکھیں، انہیں یہ نہیں آکھا یہ آل کا کام تھا، صحابہ کا کب کام تھا؟ نہیں، وہ فرماتے لوگ سوچ رہے ہوں گے اور بھی صحابہ کے دو بیٹے تھے، اللہ نے علی ہی کے بیٹوں کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک گل میں قادری دی کرنی ہے، پھر حسینی نے آپ بھی کرنی، پہلے قادری دی سنو پھر حسینی دی۔ او فرماتے نے اللہ نے علی کے بیٹوں کا انتخاب اس لیے کیا کہ جس انسان اکمل کی جگہ پر یہ دونوں شہادتیں دی جانے والی تھیں اس کا ظاہر بھی پاک تھا اور باطن بھی پاک، سبحان اللہ، اس کا ظاہر بھی پاک تھا باطن بھی پاک تھا، لہذا اللہ کو ایسے دو چاہیے تھے جن کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو باطن بھی محمد جیسا ہو، اور وہ صرف علی کے بیٹے تھے۔ کی سن رہے ہو جناب؟ کیونکہ شہادت وہ نبی کی جگہ پہ دیں گے جن کا ظاہر بھی محمد جیسا باطن بھی محمد جیسا، حسنین کا ظاہر بھی نبی جیسا باطن بھی نبی جیسا، اے قادری ہن حسینی، اینا کو فرق شیعہ تو سننی چاہیے نا کوئی فرق، جتھے قادری صاحب کھلوتے ہیں انہوں سننی آندے کی کہ علی کے بیٹوں کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے، اسی لیے وہ نبی پاک کی جگہ پہ شہادت دیں گے۔ یہ مطلب ہے نبی کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو۔ ہون پٹا ایک پلانگ کے نبی کی جگہ پر شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو، قادری حسینی۔ پھر نبی کی جگہ پہ خلافت بھی وہ کر سکتا ہے جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو باطن بھی محمد۔ بس ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا بہت مہربانی قبلہ، اللہ فرماتا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب اور طاہر ہو۔ نبی غلط خوراک ماں کی گود سے لے کے
گور تک غلط خوراک زبان پہ نہیں رکھتا جنہ کو نبی شراب چھڑائی ہوئے نا اور نبی کی جگہ تے نہ شہادت ہے سکتے میں نہ خلاف نبی کی جگہ پہ اس مرتبے پہ وہی آئیں گے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہے جن کا باطن بھی نبی جیسا ہے ایدہ مطلب حضرت امام حسن نے الگ شہادت دیتی ہے شہادت سری حضرت امام حسین نے دیتی ہے شہادت جہری ایک گل ضرور ہے حضرت رسول خدا دی جگہ تے شہادتاں تک گل مک جاندی نا نبی دی جگہ تے اس خاندان نو شہادت دینا آسان ہے استاد مکرم دا جملے ہر سال پڑھنا کوئی نہ کوئی انہوں دا جملہ پڑھنا فرماندے سن 28 رجب کو بہن بھائیوں کے درمیان یہ گفتگو میں طے ہو گیا تھا کہ محاذ کتنے ہیں اور سربراہ کتنے بہن نے پوچھا بہن نے پوچھا بھیا محاذ ایک ہے یا دو ہے فرماندے نے بہن محاذ ایک نہیں دو ہے ایک کا نام کربلا ہے ایک کا نام شام ہے بہن نے پوچھ لیا یہ دونوں محاذ برابر ہیں یا الگ الگ ہے فرمایا برابر نہیں ایک جہاد اصغر ہے ایک جہاد اکبر ہے تو بہن نے پوچھ لیا بھیا اب بتائیے وہ جہاد اصغر کیوں ہے اور شام والا جہاد اکبر کیوں ہے حضرت امام حسین نے تشریف فرما کے کہا بہن جو کام ہم سے اللہ انہوں دی روح نو سارے سواب واسطے اردو فکرہ پہ پڑھنا فرماتے نے بھائی نے کہا بہن جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایت کے مطابق جو کام ہم سے اللہ کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے شہادت ہماری کرامت ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں حمزہ ہمارا شہید عبید اللہ ابن حارث ہمارا شہید جعفر طیار ہمارا شہید یہ کوئی معاملہ نہیں شہادت ہمارا ورثہ ہے اپنے ورثے کو وراثت میں لے کے عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہے کہ یہ ہمارے بڑے بھی کرتے آئے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں جہاد اکبر فرمایا ہماری بیٹیوں کا بازاروں سے گزر ہماری بیٹیوں کا درباروں میں آنا یہ ہمارے خاندان میں کبھی نہیں یہ ہمارے خاندان میں کبھی نہیں ایک روایت صرف میرے استاد پڑھتے سن میں انہوں کو سنا وہ روایت میں اتنے پڑھنا چاہتا آج کئی باری سنی ہوگا کہ تو آج پڑھنا چاہتا دل کر کیونکہ وہی پڑھتے سن اس تو بعد میں پڑھ اور میں انہوں دی بنیاد تے ہی پڑھتا کیونکہ وہ محقق سن ایویں گل نہیں سن کر ایک گل ممکن ہی نہیں سی پہ کتاب تو بغیر وہ گل کرنا وہ فرماتے سن زہرا کی بیٹی جب اپنے گھر سے چلنے لگی تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا بطول کی بیٹی پہلی مرتبہ لمبے سفر پہ جا رہے صدقے جاؤں اس بھرے گھر سے جو چاہتا ہے لے کے اٹھے کیونکہ سواریوں سے بی بی کی امیری کا پتہ چلتا ہے لباس اور پردے سے بی بی کی امیری کا پتہ چلتا ہے اگرچہ تو علی جیسے امیر کی بیٹی ہے لیکن آخر تو جعفر طیار کی بہو بھی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ گھر سے اتنا سامان لے کے نکل جدھر جدھر سے تیری سواری گزرے تیرے محمل کا کپڑا دیکھ کے بندے اندازہ لگا لے کہ کسی امیر کی بہو جائے تیرے محمل کا کپڑا دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیں کسی امیر کی بہو جا رہی ہے فرماندے نے بی بی نے کہا یہ سرتاج میں سفر کر رہی ہوں بھائیوں کے ساتھ اور جب بھائیوں کے ساتھ بہن سفر کرے نا تو وہ سسرال سے اتنا کچھ نہیں اٹھاتی ہائے ہائے کہ اس کے میکے کی توہین ہو جائے
فرماتے ہے صدقے جاواں میں ویراں وسدیاں نال سفر پہ کرنی ہوں ایتھوں میں سامان چکاں گی میرے ویراں دی توہین ہے میں بی بی دی امیری چ کدی کدی لفظاں نہ قبلہ جڑی چنگ چی دا انتظار چ پتر نو ایتھے بیٹی نو ایتھے توپ چ سر تے گٹھڑی رکھ کے کھلوتی ہوئے پتہ لگ جاندا ہے امیر گھر دی بی بی نہیں اللہ او دے بخت سلامت رکھے اور مزید انہوں اللہ بہتری کرے جڑی کرو پراڈو چو نکلتی ہے سامان کوئی رکھدا ہے پانی دی بوتل کوئی رکھدا ہے نال کئی سالوں سامان اور کئی او دے وچ غذا رکھی جاندی ہے میں حیران ہو جدا سامان چک کے ٹرن والا عباس ہوئے خدا جانے وہ بی بی کڈی امیر ہوئے گی صدقے جاواں بابا جی خدا دی قسم مینوں حالات غریب کیتا جدو کرو نکلے نے فرماندے نے بھرے گھر سے جو جی چاہتا ہے لے کے چل تاکہ لوگوں کو پتا چلے جہر تیار کی نوح کا اونٹ سواری جا رہی بی بی فرمایا نہیں اے میرے چچا کے بیٹے گواہ رہنا اے میرے استاد گواہ رہنا میں تیرے بھرے گھر سے ایک ماں کی چادر لے کے بس تو دعا کرنا میری یہ چادر سلامت رہ فرماتے نے حضرت عبداللہ نے فرمایا زہرہ دیتی جی میں تیری مرضی ہے فرمایا نہیں تو حاکم ہے اگر کوئی حکم ہوئے تو ضرور دس میں بانی شریعت دی نواسی محافظ شریعت دی بیٹی حکم کرو فرماندے نے 4 کنیزیں لے جاؤ خدمت کی 4 کنیزیں 4 کی کرنی فرمایا ایک آپ کا کھانا تیار کرو دوسری آپ کا لباس درست کر کے پیش کرے تیسری آپ کے سامنے نالین رکھے گی جوتی رکھے گی اور چوتھی آپ کے خیمے کے باہر جہاں پڑاؤ ہوگا وہاں بیٹھی رہے گی اور جو گرد و نواح کی بیبیاں بستیوں والی آئیں گی نا آپ کو ملنے کے لیے وہ بتائے گی کہ اس وقت زہرہ کی بیٹی ہائے ہائے ملنا چاہتے ہیں صدقہ جاواں شاہ جی جیڑی ایتھے تکلیف ہوئی ہے نا سید ہو نا جی جیڑا بندہ پہلی باری مجلس سے چاہتا ہے وہ آندا یار ایک مصیبت یہ گلہ ہی نہیں ایک روٹی پکائے گی ایک لباس دے گی ایک نالین اگے رکھے گی ایک بار پوے گی چوکی داری تے کہ آیا ہے کر کے سید کیوں روندے نے اوتھے مینوں دسنا پیندا ہے آ جڑے روندے نے نہ پے اے روندے اس واسطے نے جدی نالین جُتی چکن والی مدینیوں نال ٹری سی نہ ہو کربلا تو شام تک ننگی پیری ٹری تے جدی چوکی دار بی دروازے تے سامنے بیٹھی سی اور دے خیمے وچ شمر بغیر ہی کدی نہ کسے گاہ میں جروو صدقہ جاواں ایک 4 کنیزاں دا ذکر میرے استاد فرماندے سن کربلا تک ملتا ہے پھر نہیں ملتا فرماندے سن کربلا تک ملتا ہے نہ قتل ہوئیاں نے نہ نسیاں نے نہ قید ہوئے بھائی بیبیاں کربلا جڑیاں سن شریف بیبیاں وہ یا انہاں چو کوئی قتل ہوئی ہے یا گئی تے ہے کوئی نہیں تے جڑیاں باقی نے وہ قید ہوئی فرماندے سن 4 بیبیاں کنیزاں حضرت عبداللہ جڑیاں دیتی ہیں نہ گئیاں نسیاں نے نہ قتل ہوئیاں نے تے نہ کوفے تک پہنچیاں نہ قید ہوئی گئیاں کتھے اور میرے استاد مکرم دی تحقیق ہے تو آج میں انہوں نے روح نو اصال سواب کا فرماندے نے کربلا کی جب صبح کا آغاز ہوا تو ان 4 بیبیوں کو زہرہ کی بیٹی نے بلایا اپنے خیمے میں جب یہ 4 آ گئیں تو بی بی نے فرمایا مجھے کنیزوں کی ضرورت نہیں صدقہ جاواں کنیزاں تے نوکر وسدیاں دے ہوندے آج میرے اجڑن دا دن آج دیگر ویڑے میں لٹی جانا جے میں اجازت دنیا جاؤ اپنے کرو چ بس تساں جڑی میری خدمت کیتی ہے میں بروز حشر تہاڈی خدمت دا مل پاؤں ایتھوں ٹر جاؤ تو میں راضی ہاں بیبیاں کہنے لگیاں بی بی راتی تیرے ویر نے چراغ بجھایا تے مرد کوئی نہیں گیا تے اسی مستورہ چٹے دن ٹر جائیے تینوں چھڈ کے تیری ماں نو کی موخ ہے بی بی نے تقیہ تک بھی آکھے بی بی نے فرمایا تقیہ کرو
باہر نکل کے انہوں آکھو کہ اسی زہرا دیاں تیاں دا ساتھ چھڑ دیں، یہ تہاڈی قدر بھی کرن گے تے تہانوں با عزت کر پہنچا دیں گے، کیونکہ آج جڑا ساڈا مخالف ہے نا وہ انہوں چنگا لگتا، آج جڑا ساڈا مخالف ہے وہ انہوں چنگا لگتا ہے، یہ تہاڈا بہت قدر کرن گے۔ تسی آکھو کہن لگیاں بی بی سانو حکم نہ کرنا، حکم کرو گے تو مننا پہ، اسی جانا نہیں چاہتے۔ بیبیاں فرمایا مینوں لٹدی نو ویکھنا چاہتے، فرمایا نہیں بی بی اللہ تیرے پردے سلامت رکھے، اسی تیری خدمت چ دور نہیں جانا چاہتے، اے اوکھے ویلے اسی تینوں چھڈیے، اے ہن کی لگا؟ بی بی فرمایا میں تینوں دسیا اج میرے لٹے جاندا اے نہ آکھیا سانو ایتھے رہن دیو، تہاڈی مہربانی تو حکم نہ کرنا۔ بی بی آکھیا رہ اے پھر صبح تو لے کے ڈیگر تک ویندیاں رہیاں، ویر لاش لے آوندا سی، ہم شیر سنبھال لیندے آباد رہو، اے لاشاں ہوندیاں رہیاں، اے بیبیاں پھردیاں رہیاں تے ویندیاں رہیاں تے زہرا دی دھی دے غم وچ برابر دیاں شریک رہیاں۔ آباد رہو بھائی، سارے شریک ہو نا، شریک غم بیٹھے ہو، برابر دیاں شریک رہیاں۔ انہاں حضرت قاسم دے ٹکڑے آئے نے تے انہاں نال زہرا دیاں تیاں دے آنسو بہائے نے۔ حضرت علی اکبر دی لاش آئی ہے تے چارے کنیزاں نال بی بی دے رل کے حضرت دا استقبال فرمایا ہے۔ جدوں حضرت امام حسین نو بی بی بدیا کیتا ہے، اے نال کھلو کے بدیا کرنے شامل سن۔ جڑے ویلے حضرت امام حسین شہید ہو گئے نہ قبلہ تے سر شبیر دا انعاج کر کے ٹنگے ہیں، جویں بطول دی تھی ویکھے ایویں کنیزاں بھی ویکھ کے رو رہی سن کہ اہل بیت تے ایڈی غربت آ گئی ہے۔ آج تھلے آس اتھو سر اوتھے سی، اوتھو تھلے آج نظر کیتی نے تے سامنے او شمر 100 بندے نو نال لے کے نیزیاں والے نو جدوں گھوڑے سنے آیا نا، ادو انہاں چوں بیبیاں آکھیا بی بی ہن کی کرن لگے؟ اساں سمجھیا سی جنگ مک گئی ہے۔ بی بی فرمایا میں تانوں سویرے آکھیا سی ٹر جاؤ، میں لٹی جان لگی۔ انہاں کہا بی بی کرنا کی چاہندے نے؟ فرمایا سانوں لٹن آن لگے نے خیمیاں دے اندر۔ اوتھے نبتواں بیبیاں آکھیا بی بی تیری عزت دی قسم ہے، اسی مدینے ٹر کے ایتھوں تک تے ایتھوں دیگر تک تے ایس ویلے تک ساڈے ذہن چ پچھتاوا نہیں آیا، ہن اسی پچھتانے، ہن پچھتائیے۔ بی بی آکھیا نہ پچھتاؤ، ہن ٹر جاؤ۔ کہن لگے جانا نہیں، سانوں پوچھو پچھتانیاں کیوں؟ دوواں تیاں دے دوپٹے نال انہاں چواں بیبیاں دی میں جتی صاف کراں۔ انہاں چواں آکھیا تیرا کی خیال ہے بی بی اسی اس واسطے پچھتانیاں کہ اس وقت تک موجود کیوں ہیں؟ اسی پیاں پچھتانیاں پتر گھر کیوں چھڈ ایتھے ٹکڑے ہو جاندے، ایتھے ساڈے مر جاندے، اسی تو نبی پاک نو عشر چاہندیاں، ساڈے دنے تے نہیں جا سکے، دیگر والے تیری دھی دی چادر بچاندے مر گئے۔ ایتھے اسی پتر تیری جتی تو قربان کر دیا۔ بی بی نے دعا دیتی، فرمایا ہن کی کرنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی ہن اجازت دیو جے بچدی ہوئے تے تیرا پردہ چادر بچائے۔ بی بی آکھیا کوشش کر لو، اے بچنی ہوندی تے عباس انج ہوندا جویں ایک اگے کھلو گئی، ایک پیچھے، ایک سجے، ایک کھبے۔ آخری جملہ ایتھے مکاندے سن، اردو خطابت کردے سن۔ آخری جملہ میں اردو چ پڑھ کے انہوں نے سارے سواب کرنے لگا تے پھر شاہ جی تساں دعا کرنی۔ اے شمر آ کے جدوں 100 بندے نوں لے کے کھڑا ہو گیا، اے بیبیاں جڑیاں 4 سن جی کنیزاں، اے ایک جگہ رکدیاں نہیں سن، اگے ایک منٹ ایک کھلوندی سی، ایک منٹ تے نال دیاں دی سی بس تیری حد حاضری ہو گئی اور اگے مینوں کھلون، کیونکہ نیزے لے کے جی بندے کھلوتے سن، انہاں نوں پتہ سی انہاں نیزے مارنے نے تے سنا تو چادراں لانیاں۔ ایک کھلوندی سی تے دوجی آندی سی بس ٹھیک ہو گیا، وہ کھلوندی سی تے پچھلی آندی سی چل ٹھیک ہو گیا۔ یہ چارے کھلوندیاں نہیں سن، بی بی ساکن کھڑے سن۔ اس ملعون نے ایک جملہ آکھیا ہے، لوگ کہتے ہیں سخت مصائب فلانا پڑتا ہے، نرم مصائب کوئی نہیں۔ زہرا دیاں تیاں تے مصائب آئے ہون تو نرم ہو، کسی بندے دا دل سخت ہو سکتا ہے، نرم مصیبت کوئی نہیں۔ میرے نزدیک بہت بڑی مصیبت ہے جیڑی میں کدی خشک اکھ نال نہیں پڑھ سکیا، اے بہادری کوئی نہیں، میرے خالق دا کرم ہے۔ مینوں دکھ کھا گیا ہے۔ شمر نے اپنے نال دیاں نوں پوچھیا اندازہ لگا کے بتاؤ ان میں علی کی بیٹی کون؟
اس شمر نو یزید صدقے جانا بابا جی خیر ہوئے کدی نہ کسی کا مجرم اندازہ لگا کے بتاؤ ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے نال دے سپاہی کہنے لگے اصل تو سنیا وہ باپ دے سامنے بھی ماں دے پیچھے ہوں گے سانو کی پتا ہوئے علی دی بیٹی کون ہے نعوذ باللہ اسی کو پہلے ویس چکے ہیں ایک شریر اگے بدیا ہو سکے میرا اندازہ کم کرتا ہے ایک بی بی ہے جڑی اپنی پیروں تو جگہ نہیں چھڑ دی 4 بیبیاں نے جڑیاں متواتر دوالے پھر دیاں نے انہاں تے برکے بھی اور نے درمیان والی بی بی دی حفاظت کر دیاں نے مینوں شک پیندا ہے کہ جڑی درمیان چ ساکن کھڑی ہے نا ممکن ہے وہ علی دی بیٹی ہوئے بس سیدو غیر سیدو شیعہ سنی دوستو پامیں اندازے نال تے پامیں یقین نال شمر نے بی بی زینب دے سارے جنیزہ مار اس نیزے نال بی بی دی چادر بلند ہو گئی زہرا دی لاڈلی دا سارا منہ خون نال رنگین ہو گیا واڑا تے خون نے پردہ کر دیتا میرے استاد فرماتے سن یہ چاروں نہ بھاگی نہ کسی نے پکڑی نہ کسی نے قتل کیا نہ یہ قید ہوئی آخری جملہ اردو جو پڑھن لگا انہوں دے اندازے سے فرماتے سن عزادارو جب ان 4 کنیزوں نے زینب کا ننگا سر دیکھا چاروں مر گئے چاروں بی بی کا ننگا سر دیکھ کے مر گئی اور پکار کے کہہ رہی تھی اللہ ہمارے دامن مسافر کر جن لوگوں نے رسول زادیوں کا حیا نہیں کیا خدا جانے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے خدا جانے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے لعنت اللہ علی الکاذبین ظالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ